عنہا ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا. وحور عین، حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینا کی جمع ہے، عینا کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں، وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں. کیا امثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی. ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار. اس بچے کو بہت مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی. ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں. تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا، ابھی میں نے اس کی بات کی، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں آرام سے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے. میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا. جیسی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایک دم اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کے؟ ابا سے ملاقات، میں بات کرتا ہوں بس. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی. دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں. آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بے یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تم لوگوں نے جو مذہب مخالف لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے. سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکسولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو. اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا. پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے. کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے. خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو. مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا. یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرت. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنی دفعہ بیان کیا. انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا، فری میں پلایا تھا. حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا. ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں، ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی، ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے، ہمارا خیال کیا. تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہم غیرت مند لوگ ہیں، جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں. کیونکہ غیرت مند تھے نا. موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ بدلہ دینا چاہتا ہوں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے. آپ غیرت مند تھے، آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا، حالانکہ وہ تو مسافر تھے، ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ، جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا. اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے. ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا.
تو میرے بھائی جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے، بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے، فحش فلمیں، سود، بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر، دولت پیسہ. ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، غربا مساکین کو کھلائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں. حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا اس سے تو سب جوڑتے ہیں، بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو. لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا، دولت کا تھوڑی ہے. لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتا، یہ رشتے ختم ہو گئے ان کے ہاں. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے، رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا. بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا، ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے، باپ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے. بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے، کسٹمر بہت اچھا ہے، شوہر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، وہ عورت وفائیں نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں، ان کا خدا صرف پیسہ ہے. جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، روزے رکھنا آسان کام ہے. ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے، جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو، 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے، صبح سحری میں اٹھنا، ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا، پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے، کتنے سخت روزے تھے، وہ کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے، ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار. اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے، موت دے کے ختم، مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں، جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے، ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں، مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا، وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں، دنیا کی سب سے عظیم قوم، مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا، کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی ایک نظریہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں، تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں، قوم پرستی کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ملی، کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟
جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، میری سواری اچھی ہو، یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام، ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے، یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت، ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے، کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے. شامی کباب ہے، چپلی کباب ہے، اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے، ہم تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا، اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے، اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب، کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے، وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو، اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بد نظری کی طرف جا رہے ہیں، حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے، تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ، جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی.
اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ, بھائی کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے. آپ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے. اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے. وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے؟ لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا. تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ہم جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو, وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے. آج جو دولت سے بڑی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت, بولو کل یہ شوگر کے مریض ہوں, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے؟ ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ واللہ خیر, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات, تو اگر کتنا اجر دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی؟ جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں
بدلہ دے گا، عیش و عشرت دے گا، اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو. جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون. اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو؟ بھائی نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں. اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے، گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ؟ خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفلوں، کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ما اصحاب الیمین، وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیری، وطلح ممدود وظل ممدود، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے، ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے، جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا، شادی ہو گئی، ایج ہو گئی، ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا، ہمیشہ کے لیے کیا بنا دی اللہ نے اس کو؟ جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر، لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے، مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانہ باتیں ہوتی. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراف ہوگی، ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ تمہاری ہم عمر، میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے، اور
جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی؟ جیسے کم عمر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے. یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا، وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں، لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا، ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا، یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی، اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے. تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں. کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے، شروع میں زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے. درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے. اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، نماز قضا کرنا چھوڑ دو، داڑھی کٹانا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو. ماں باپ کو خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے، تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں، لیکن پھر ایک بھی ہیں، لیکن پھر 3 بھی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، قبروں کو سجدہ بھی، اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر، یعنی کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں، جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس ہے. بھائی یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں، شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی، اس کے ساتھ بھی رات گزار لی، ادھر بھی چلے گئے، تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی کیا خیال ہے؟ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے؟ تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ کام جو شوہر کے علاوہ، وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی، وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے، ستار کو بھی دی ہوئی ہے، غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف، چھوٹا اختلاف ہوا، بڑا اختلاف ہوا، بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا غوث آدم. اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے، ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے، ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ، ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے. اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے، اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سردے بھی ہو رہے ہیں. لیکن نہ پوچھے خدا کتنے؟ خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے، لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے. تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خامے یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد،
جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے، اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب ساتھ جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو؟ ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں؟ اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا، اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے، چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے، بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے، لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے، اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا، انسانوں کو بنایا، اکیلے نے بنایا، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. کیونکہ اگر ایسے ہی بنا دیا ہے، کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا، تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے، ایک ہے، اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا، تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے، وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوا چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی، یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے، یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا، اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، یہ جاپانی بھگوان ہے، وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، یہ آپ کی شادی کرا دے گا. یہ والا بھگوان کیا کرے گا؟ یہ آپ کی شادی کرا دے گا. یہ والا اولاد دل کو، جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے، مہنگا بھگوان ہوگا، اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگا. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے، وہ یہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے، مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے، موت کے بعد زندگی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو، خدا یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی دو چار تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے، میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے، اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے، لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں، مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ، تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں، جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا، کیونکہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے.
وہ کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے، لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے، پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے، وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے، صحیح پیپر کون سا ہے، تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے، لفافہ بٹا، ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے، ایک اور لفافہ آ گیا، ایک اور آ گیا، اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا۔ اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں، پتا چلا یہ والا کر دوں، اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتا چلا وہ یہ والا نہیں، وہ تو وہ والا تھا۔ تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں۔ تو یاد رکھو عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں، وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ آزاد، اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج، کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ لائف کو کیا کرو؟ انجوائے، مزے اڑاؤ، چرس پیو، سٹے لگاؤ، نائٹ کلبوں میں جاؤ، جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو، پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس۔ عجیب بات ہے، مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو، یہ عجیب ہے حساب، وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں، اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ اتوار کا بیان، ہفتے کا بیان، جمعے کی نماز، اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ جتنا بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے۔ انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا، تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار، جیسے وہ ایک صاحب تھے سیاسی لیڈر، کوئی بڑے آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو بحث ہو رہی تھی، کوئی کہتا ہے یہ بڑے بے دین تھے، یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے، تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں، بڑا مزہ آئی، اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا، اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی، یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا، تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب اتنے بھی برے، لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے، ملا بن گیا ہے۔ تو پھر جو ہے نا، اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات، سالے، ساس، جٹھانیاں، ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی، یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ امریکہ جاؤ، بوائے فرینڈ رکھو، اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں، سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا، اب اس کو ہٹا یار، وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے، انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے۔ پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، عید، بقرعید، رمضان میں ایک روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، ایک بھی کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو، نہیں کہا تو ایک بھی نہ رکھو۔ پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے نہیں، ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو، کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو۔ پھر کماؤ پیسے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر کوئی ہے، یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں یہ مجھے بتاؤ نا، کیونکہ لائف پر اس طرح سے یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا۔ ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی، زلیخا اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا، لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں، نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں، کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا، یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ؟ ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا، میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ، اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو۔ اب قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ، بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ سے آپ کے سوال کے بارے میں سوال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں، تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہے، سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ، ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ،
لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں ہو, ہماری بد دعا ہے اس کے لیے, لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے, یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا, کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں. آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا, تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ دل کا امتن قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم اپنے عمل کو فوکس کرو, تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو, عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا زیرو, لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا, برا کیا, ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے, باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے بھی جمعے کے بیان میں, وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا, وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں. اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے. تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا, میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا, اس کی گاڑی کہاں دیکھی؟ نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی, 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکال لی عدالت میں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. کہہ رہے مجبور ہیں, گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں, نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے. سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا, سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے, کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے, جاب سے نکال دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ, لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں, سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے, تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل. تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں, کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے, لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ, کیونکہ ٹینشن ہے خام, انہوں نے تو لائف گزار لی, اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں, بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں, جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے, جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں. وہ یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے. تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہے نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا, تو پنڈت جس کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو. پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے. ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا, کوئی بھی فالو
نہیں کرتا تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کرتے رہے، آپ کے مذہبی رہنما ہیں، لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا، جو کھوپڑی میں آتی ہے، جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات، ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے، لہذا ہم تو ہر چیز اللہ سے، شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے، بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے، اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی، حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا، وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے، لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے، اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی، ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی، وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی، شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی، اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے، بزرگ ہیں فلاں ہے، یا وہ بھگوان ہے، یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو، چاہے وہ پیغمبر ہو، ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے یا تھوڑے دیے؟ سارے دیے تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو، ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے، کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا، اختیارات دے دی، یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے، اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، سب آتا ہے، سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے، جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں، تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں. آپ ایکسکیوز می، آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے، یہ والا اولاد کا فلانا فلانا، ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے، تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کے کانسیپٹ کلیئر، اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی، اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ، یہ نہیں پانی آ جائے گا. آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے، اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی نے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے، بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے، پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے، پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے.
اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ تین دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا, تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتا چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے, ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں, فزکس کی ایکویشنز ہیں, اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے, ایک ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے, اس میں ایک صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, باقی پورا پرچہ کیا ہے, خالی. تیسرا مکمل خالی ہے, اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ, اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا, آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر, وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر کہلانا صرف لکھا ہوا ہے, وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. بہت دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے, دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو, تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا, ورنہ اس میں کیا مشکل ہے, 2 اور 2 4 کی طرف آ. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر, تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے, لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو, آپ کو کانفیڈنس ہو پورا, پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب, ایسے سوالات کہ جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور بات. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا, قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے, بل نقذف الحق بالباطل فیدمغه. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے, فیدمغه کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ ابے وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس, آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈنس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی, لیکن الحمدللہ میں
کامیاب ہو گیا. بس اللہ کا فضل تھا, کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا, پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا, اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں, وہ کھمبے سے ٹکرائی, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ, کلمہ پڑھ رہے, کہہ رہے کھمبا بچا کے بھائی, ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا ہے کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ. یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے. تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی. یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے. جب نبی نے حکم دے دیا عفو اللحا, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہے, ابھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹا. اور کہا ہوتا ہے یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت عیسائیوں, یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے, اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا. ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو عیسائیوں کا, یہودی کا. ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں, اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے, اہل کتاب. یعنی تھوڑا سا
پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرک کو کہتا ہے یا وہ کیا ہے جگہ جگہ ان الذین ان المشرکین مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. انما المشرکون کہیں ہے کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے، یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے. وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں، وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو. داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی، مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا، کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر، تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں، اس میں بتایا کہ زنا نہیں کرنا، نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا. اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں تو چھوٹوں کی وراثت، جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرے پاس، بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے، دوسرا 15 سال کا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا، اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے. عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے، وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی. حالانکہ وہ 1 دن کا ہے، ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے. بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم. اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا. اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ہے ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے، اور آپ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو، آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے، زنا سے بچنا ہے، اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے. اگر کبھی ہو گیا ہے تو ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق، نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے، نہ کسی استاذ کا. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں، اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتے. ماں باپ نے، ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا، ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ